बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज ताज़ा तरीन इत्तलाआत क्या मौसूल होनी है। आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा मुकदमा है और बड़े मुकदमे का फैसला भी उतना ही अहम है। फैसला क्या होना है इसका तो अंदाज़ा हो चुका है और इसका अंदाज़ा हुआ है जो इस वक्त हमें चीखें सुनाई दे रही हैं इम्पोर्टेड कंपनी से। जी हाँ, बिल्कुल, आपको मालूम है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो एक ब्लंडर मारा, एक 10 नंबरी की, और एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की। एक पढ़ी हुई, वो लिखी हुई एक तहरीर जो है वो पढ़कर सुना दी। मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन इसकी हेयरिंग की, सैटरडे और फिर कल जो दिन गुजर चुका मंडे का। आज 11:30 बजे दोबारा उसकी समाअत है। फैसला मुतवक्के क्या है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो आज तक जमा नहीं हो सका, वज़ीर आज़म ऑफिस में कल 2 दफ़ा जमा हुआ और 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और दोनों दफ़ा पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत ही धमकी आमेज़ लहजा था, बेतौकीर करने की धमकी थी और धौंस और जनाब बहुत सारे राज उन्होंने कहा हम फाश कर देंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे अहलियाने पिंडी के लिए थी और न्यूट्रल्स के लिए थी और उनको ज़्यादा मैसेज कन्वे किया गया, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मरीम साहिबा ने। ये 2 फ्रीकैन जो थे ये बहुत ज़्यादा सीख पा और तिल मिला रहे थे कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी और उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन सारे हरबे नाकाम हुए और हर उस धमकी का उल्टा असर हुआ जो कि इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था। एक मिस कैलकुलेशन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब हुई और दूसरी मिस कैलकुलेशन कल हुई हुक्मरान इत्तेहाद से। इनका ख्याल था कि जैसे ही हम एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे मिल बैठकर करेंगे, उसमें तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे, तो नतीजा फिल फौर आ जाएगा और कमरा अदालत नंबर 1 से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उठकर चले जाएंगे और उनकी टांगें कांपने लगेंगी। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा ताकत फराहम की और ज़्यादा हिम्मत दी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को। राना सनाउल्लाह साहब की धमकी के बाद कमरा अदालत में जो कुछ हुआ मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली 2-3 वीडियो सुन लीजिएगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट की अपील जो है फुल कोर्ट सुने, वो अपील खारिज की, उनकी पिटीशन खारिज कर दी और ये फैसला दिया कि आज 11:30 बजे हम इस मुकदमे को सुनेंगे और यही फुल बेंच 3 मेंबर बेंच ही सुनेगा। उसके फ़ौरन बाद फिर वज़ीर आज़म हाउस में जनाब ये जमा होते हैं और जमा हो के एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर देते हैं। ये दे देते हैं धमकी कि हम कल अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। अब ये अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त मोहम्मद मज़ारी को नोटिस इशू है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनको बुलाया गया है, रिकॉर्ड समेत बुलाया गया है। अगर दोस्त मोहम्मद मज़ारी कोई हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी। जो रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें वफाकी हुकूमत, PDM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज कोई भी फरीक नहीं है। ये सिर्फ एक क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमने बाइकआउट कर दिया। भाई आप मुकदमे के फ्री की नहीं है तो आप बाइकआउट क्या करेंगे? आप तो कमरा अदालत में और इस मुकदमे में एलियन हैं, अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, तो आप कैसे बाइकआउट कर सकते हैं और धमकी दे सकते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUI, वो इस मुकदमे की फरीक नहीं है। नंबर 2 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुकदमे की फरीक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीमा साहब वो इस मुकदमे के फरीक नहीं है। वफाकी वजीर हैं, वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी इस मुकदमे की फरीक नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज इस मुकदमे की फरीक नहीं है। तो जब आप अवामी नेशनल पार्टी इस मुकदमे की फरीक नहीं है, जब आप इस मुकदमे के फरीक ही नहीं है तो फिर आप वो क्या कहते हैं कि वो किसी अब्दुल्ला बेगाने की शादी में किसी का नाचना इस तरह का है। तो भाई आप तो हैं ही स्ट्रेंजर, आप होते कौन हैं बाइकआउट करने वाले?
تو لہٰذا یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے قانون، آئین اور اس مقدمے سے۔ مقدمے کے فریق کون ہیں؟ مقدمے کے فریق ہیں جی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری، ان کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے۔ مقدمے کے فریق ہیں پنجاب حکومت، حمزہ شہباز کے وکیل، ان کو نوٹس ایشو ہوا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وہ نوٹس ایشو ہے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب، یہ مقدمے کے فریق ہیں۔ اور تو اس مقدمے کا فریق ہے ہی نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی سے اور حمزہ شہباز تھے دو، اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ ساری کارروائی کی۔ یہ ٹوٹل کائنات ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بائیک آؤٹ کیا کریں گے، یہ تو اس مقدمے میں اپیئر ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل یہ سارا دن بیٹھے رہے کمرہ عدالت میں اور کورٹ روم میں بیٹھے رہے، اور بیٹھ کے یہ انہوں نے ذرا دبانے کی کوشش کی۔ یہ سارے چہرے کورٹ روم میں موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی میں کل ساری ہیئرنگ ہوئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان کی موجودگی میں ساری ہیئرنگ کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ڈریکولا کا کوئی خوف ان پہ طاری نہیں ہوا، اور انہوں نے ان کی موجودگی میں ہی ان کے وکیلوں کی جو طبیعت صاف کی، عرفان قادر صاحب اور دیگر جو کہ بالکل بے توقیر کرنا چاہتے تھے، تو وہ تو ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھیں۔ اگر یہ اتنے ہی تھے خوفناک قسم کے خونخوار، تو کل کورٹ روم میں ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، روسٹم پہ جاتے۔ سپریم کورٹ نے تو لا منسٹر کو بولنے نہیں دیا کہ بھئی آپ بھی اس مقدمے کے فریق نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک صرف کیا کہنا چاہیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، سادہ لو عوام کو، اپنے ووٹر اور سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی بات، مقدمے کی جو سماعت ہے اس معاملے کی، اس تنازع کی، وہ مور دین 90% تو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ عرفان قادر صاحب اپیئر ہو چکے ہیں اس میں، ڈپٹی اسپیکر کے وکیل بھی، حمزہ شہباز کے وکیل بھی، دونوں اپیئر ہو چکے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل بھی اپیئر ہو چکے ہیں اور اپنے آرگومنٹس دے چکے ہیں، میرٹ پہ بھی دے چکے ہیں، فل کورٹ پہ بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو آ چکی، اور پہلا عبوری آرڈر پاس کیا سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز، اس کے بعد آج پھر آرڈر، کل پھر آرڈر پاس کیا اگلے دن کا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں جی ایک ہیں، کیا کہنا چاہیے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ نیچے سے کھسک گئی ہے، کارپیٹ ہل گیا ہے، اور تخت لاہور ان سے چھن گیا ہے، اور اس میں جو ووٹ ریجیکٹ کیے گئے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، وہ ہو گئے، اور جو فیصلہ آئے گا اس میں جو پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی تو مجھے تو لگتا ہے گجراتی خط کے بعد ان کی صدارت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ پارٹی بالآخر چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس آ جائے گی، اور وہی ہولی سولی ہوں گے، کیونکہ 10 کے 10 ایم پی ایز، یعنی کہ 9 ایم پی ایز اور 10 میں وہ خود، تمام کی تمام پارلیمانی پارٹی وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، یہ صرف شوشہ ہے، اور رات گئے پریس کانفرنس کرنا اور ہم نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اس دوران ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ فون کر رہے ہیں راول پنڈی اور ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انڈائریکٹ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تمام مطلوبہ نمبر جو ہیں وہ بند مل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ریکارڈنگ چل رہی ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی یہ کال جاتی ہے ان کی طرف سے، تو آگے سے جو ریکارڈنگ ہے وہ یہ آن ہوتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں رہی۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اب کچھ اپنی باتیں، وہ کہتے ہیں کہ جاتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو وہ جاتے جاتے جو کچھ بھی مل جائے وہ یہ ہے معاملہ۔ زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں، اور وہ سیدھے کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے جو انتقام لینا تھا مسلم لیگ نواز سے یا شریف فیملی سے، وہ بہت اچھی طریقے سے لیا ہے، بہت بخوبی لیا ہے، اور وہ مزید ان سے انتقام لیں گے، کیونکہ انہوں نے 11 سال جیل کاٹی ہے ان کے دور حکومت میں، اور انہی کی وجہ سے۔ لہذا وہ نہ بھولے ہیں، نہ بلاول بھولے ہیں، اور نہ ہی ان کے بچے بھولے ہیں، وہ بہت اچھی اننگز کھیل رہے ہیں۔ تحریک انصاف اب ہوگا کیا، ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ نہیں مانے۔ البتہ شہباز شریف صاحب اس سارے سین سے بالکل غائب ہیں، اور ان کی طرف سے کسی قسم کا نہ ہی سپریم کورٹ سے متعلق کوئی ایسا بیان سامنے آیا،
جس سے کیونکہ نہ ہی حمزہ شہباز کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی، تو جو فریقین مقدمہ ہیں ان کی طرف سے تو کوئی ایسی چیز آئی نہیں۔ شہباز شریف خاموش، حمزہ شہباز خاموش، ان کے وکیل بھرپور طریقے سے موجود ہیں، اور رہ گئے مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف فیملی، وہ البتہ موجود ہے۔ ان کے ساتھ واقعی ہینڈ ہوا ہے، کیونکہ ایک بار پھر ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، اور مریم صاحبہ نے لندن جانا تھا وہ نہیں جا پا رہی ابھی تک، اور نواز شریف صاحب نے لندن سے ادھر پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچ پائے، اسحاق ڈار صاحب نے واپس آنا تھا وہ نہیں آ سکے، اور انہوں نے آ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنا تھا، کوئی 4-5 وزارتیں ان کے پاس ہونی تھیں، اور پھر یہ سارا کھیل آگے لے کے چلتے۔ انٹرویوز کر لیے گئے تھے، شارٹ لسٹ لوگوں کو کر لیا تھا، اور کہ جناب ہم آپ کو 29 نومبر سے پہلے آپ کو ہم ذمہ داری دے دیں گے۔ تو نواز شریف صاحب بھی انٹرویو کر چکے تھے، اور ملاقاتیں بھی کر چکے تھے، خفیہ آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ درمیان میں ہی کسی نے وہ پتنگ جو جا رہی ہو تو درمیان میں سے کانٹی ماری جاتی ہے اور پتنگ کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو ہوا یہی ہے، جو اصل کھیل شروع ہوگا وہ ابھی کچھ دن کے بعد ہوگا، کیونکہ 2 اسمبلیاں قابو میں آ جائیں گی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس۔ زرداری صاحب سندھ میں گورنمنٹ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت کرے گی، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کرے گی، تو یہ سب حکومتیں کریں گے۔ تو مسلم لیگ نواز کے ہاتھ میں کیا آیا؟ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی وہیں کی وہیں، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز ان کے پاس کیا آیا؟ شہباز شریف صاحب کے پاس وزارت عظمیٰ، اور وہ بھی صرف ضلع اسلام آباد کی وزارت عظمیٰ۔ تو اسے کہتے ہیں جناب 100 جوتے کھانا، 100 پیاز کھانا، اور وہ ایک اور بھی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ تو یہ کچھ ہوا ہے۔ البتہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور بھی کچھ اہم چیزیں سامنے آئیں گی اس مقدمے کے بعد۔ یہ آخری مقدمہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ تو دوست محمد مزاری صاحب کا مستقبل بھی تاریک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے وکیل نے بھی کوئی بیہیو نہیں کیا اور صحیح سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور دوست محمد مزاری صاحب کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، آبزرو کر چکی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے تجاوز کیا ہے اور کندھے استعمال کیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔